أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یقیناً ہم سب کی یہ خوش قسمتی کہ ہم سب تاجدار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے والے ہیں. اور میں پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو، آج کی محفل میں کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، میں ان سب کو جو شاہ صاحب کے ساتھ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد فرمایا اور بڑے محبت والے لوگوں سے ملاقات ہوئی. اللہ پاک آپ سب کا ذوق سلامت رکھے. مجھ سے قبل مفتی صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ آپ کا، تو میں انہی کی بات سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی کائنات کی تمام خوشیوں میں سب سے بڑھ کے خوشی ہے، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ جان کائنات ہیں. اس وجہ سے آپ کی ولادت کی خوشی باقی تمام خوشیوں سے بڑھ کے منانی چاہیے. اور میرے بھائیوں، آج کے دور میں لوگ پوچھتے ہیں کیا صحابہ کرام حضور کے غلاموں نے میلاد منایا؟ انہوں نے تو حضور کا ذکر، حضور پہ درود السلام، حضور کی اطاعت غلامی اس دور پہ کی کہ جب سخت عرب کے ان ریگستانوں میں کوڑے کھا کے اپنے پیٹوں پہ، اپنے جسموں پہ پتھر رکھ کے انہوں نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. ہم تو آج ایک چھت کے نیچے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. ان غلاموں نے تو ان مشکل حالات میں حضور کا ساتھ دیا، حضور کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی، فرما برداری اور آپ سے محبت کا وہ ثبوت دیا کہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہ گرتے. برادران دین و ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی. یعنی پیر کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رکھتے تھے. اعلان نبوت کے بعد امام حجر اسقلانی اور بڑے بڑے ائمہ اور محدثین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میٹھے ذبح فرمائے اور ایک ضیافت کا اہتمام فرمایا. اپنے گھر والوں کو، رفقاء کو، رشتہ داروں کو، غرباء مساکین کو بلایا اور اپنی ولادت کی خوشی منائی. تو میرے بھائیوں، عقیقہ تو آپ کا 7ویں روز ہو چکا تھا. اعلان نبوت آپ نے 40 برس میں اعلان نبوت فرمائی.
اور اعلان نبوت کے بعد آپ نے یہ اہتمام فرمایا ہے۔ تو یہ دراصل جو ضیافت کا اہتمام تھا یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، اور گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، حضور کی ولادت کے بعد سعادت کا ذکر ہو رہا ہے، ان سنہری گھڑیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا خوشیوں بھرا دن تھا، وہ کیا رات تھی برکتوں والی، رحمتوں والی، جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ صحابی رسول حضرت عامر انصاری اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، رفقاء کو حضور کی ولادت کی خوشیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور فرشتے بھی تمہاری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور جو تم سا یہ عمل کرے گا وہ یہی مرتبہ پائے گا۔ پھر آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اس عمل میں جبرائیل امین بھی تمہارے مددگار ہے، یعنی جب تم میرا ذکر کر رہے ہو تو اس ذکر میں اللہ کے فرشتے جبرائیل امین بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا، رسالت کا وہ تمام دروازے بند کر دیے، تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ حضور کا ہی ذکر کریں گے۔ یہ تقاضا محبت ہے، یہ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جتنے بھی دنیا میں لوگ آئیں گے وہ اگر حق کے راستے پہ چلنا چاہیں گے تو وہ میرے حبیب کا ذکر کریں گے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ پھر میرے حبیب کی اتباع کریں گے، اگر انہوں نے میرے حبیب کا حکم مانا تو دراصل حکم مصطفیٰ دراصل حکم خدا ہے، میں یوتے رسول فقط عطا۔ اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی نشانی بھی بتا دوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو بات، جو حکم فرمائے اس بات کو مان لو، اور جس شے سے منع کرے اس عمل کو ہرگز نہ کرو۔ اور پھر ہمیں یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ جو محبت کرنے والے ہیں، جو میرے رسول کا ادب کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور وہ لوگ جو میرے حبیب کے بے ادب ہیں اللہ پاک ان کے تمام اعمال ضبط و ضائع کر دے گا، انتحبط اعمالکم، ان کے تمام اعمال ضبط و ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی محبت، اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اذان میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر رکھ دیا، نماز میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھ دیا، کلمہ شہادت میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ حضور کی مقام اور مرتبہ ہے، ایک مسلمانوں میں اور غیر مسلم گروہ میں بحث کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور انہوں نے دلائل دیے، اور یہ دلیل دی کہ اللہ نے ان کو بن والد پیدا کیا،
اور ان کا مقام اس وجہ سے بھی بلند ہے کہ وہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو جو صاحب دل تھے مسلمان، جب ان کی باری آئی انہوں نے کہا کہ اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا، آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ آپ کو تاجدار انبیاء بنایا ہے۔ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور پھر دلیل یہ دی کہ رب کریم خود خالق و مالک ہو کے، واحد ہو کے اور رب العالمین ہو کے عرش پہ اگر ذکر کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر عرش پہ اپنے ملائکہ کے ساتھ کسی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اگر عرش پہ کسی کو بلایا تو وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اور پھر ایسے دلائل کے انبار دیے کہ وہ غیر مسلم بھی یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے۔ اور یہ بحث صرف آج کے دور میں نہیں، یہ حضور کے دور میں بھی بحث ہوئی تھی۔ جب نجران کے عیسائیوں کو شاہ صاحب یہ پیغام دیا، ابناءنا و ابناؤکم و نساءنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم، اس دور میں بھی جب وہ آئے حضور کی خدمت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دلیل دی کہ وہ بن والد کے پیدا ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس دلیل کے مطابق اس وجہ سے تم انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم کو کیا مانو گے؟ وہ تو بن والد اور بن والدہ کے، پھر انہیں کیا مانو گے؟ تو جب وہ حضور کی سوال کا جواب نہیں دے سکے، بحث و تکرار پہ اتر آئے، بد زبانی پہ اتر آئے، تو پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹوں کو، ان لوگوں کو کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو، اور آپ خود بھی تشریف لے جائیں، اور ان لوگوں کو بھی کہا، اور پھر یہ پیغام دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کی طرف سفر کر رہے تھے تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ دور سے 5 لوگ آ رہے ہیں، اور جب کچھ تھوڑا قریب آئے تو دیکھا کہ 4 نورانی چہرے والے نظر آ رہے ہیں، اور ایک چادر تطہیر اوڑھے باپردہ خاتون نظر آ رہی ہے۔ ان 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں میں حسن و حسین آپ علیہ السلام، اور ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو جب ان کے بھی معتبر اور بڑے علماء نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان نورانی چہرے والوں کی دعا تو اللہ کبھی رد نہ کرے گا۔ اللہ پہاڑوں کے رخ تو موڑ سکتا ہے لیکن ان کی دعا نہ رد کرے گا، ہم ان سے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسی بھی جنگیں اسلام کی ہوئی جن میں صرف پنجتن پاک کا چہرہ دیکھ کے رسول اللہ حسن و حسین علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کے اگلے لوگوں نے سرنڈر کر لی، ہار تسلیم کر لی۔ تو میرے بھائیوں، وہ اس دور میں غیر مسلم ہو کے بھی حضور کا ادب کرتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، اور حضور کی محبت
میں لوگ اس دور میں بھی ذکر کرتے تھے، اور آج سے 100 سال قبل تک عرب کی تمام گلیوں میں، مکہ کی سرزمین میں، مدینہ کی سرزمین میں، اور جتنے بھی یہ عرب ممالک ہیں ان کی سرزمین میں باقاعدہ جو وہاں کے سربراہ ہوتے تھے، جو وہاں کے بڑے علماء ہوتے تھے، اور جو وہاں کے قاضی ہوتے تھے، وہ سب 12 ربیع الاول کو اور 11 کی رات حضور کا ذکر کرتے تھے، اور اپنی گلیوں میں وہ جس طرح سے ہم نکلتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام میں بے شمار محققین نے اس کو نقل کیا اور اس کو لکھا کہ جتنے بھی چاہے کوئی بادشاہ گزرا ہے یا کوئی سربراہ گزرا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حضور کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے محبت، آپ کی غلامی، فرما برداری اور اتباع رسول فرمائے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔